اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجئے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجئے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے۔ اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ پہ رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے، وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ نماز چھوڑنے کا
کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی ہو۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔